مولانا سرجیت صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرائے آئے. اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائیں سب حلال. دعا جو ہو گئی, اب سب کام جائز ہو گئے. پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کچھ صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو کہیں, کسی نے کہا ہو اللہ کے رسول میرا گھر بن گیا ہو, چلیے دعا کر دیجیے, اور آپ نے کیا؟ یہاں تو نئی دکان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا ہے. کرائے کے ٹٹو جانتے ہو, بھاڑے کے, ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا. کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے, ایسے. اب آپ یہ مت کہنا مولانا آپ نے کیسے دیکھا, آپ بھی گئے تھے کیا؟ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں, بہت عقل مند ہیں. میں نے دیکھا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا. دیکھ رہا ہم دھیرے دھیرے پڑھ پا رہے, کوئی آگے 3-4 پنے الٹ دیے. قرآن خوانی ہو رہی ہے. اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے, اس میں برائی کیا ہے؟ پھر وہی بات تھی, جاننے کی کوشش کرو. اب وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کی بات چلی تھی. وسیلہ کیا ہے؟ دور جتنا آپ جائیں گے اس کے لیے وسیلہ چاہیے, جتنا قریب جائیں گے اس کے لیے وسیلہ نہیں. دلی دور ہے ٹرین کا, سعودیہ دور ہے پلین کا, وسیلہ لینا پڑے گا. لیکن یہ مسجد جو آپ کے گھر کے قریب ہے, آپ کی اس اسٹیج کے قریب ہے, اب میں آپ سے یہ کہوں کہ یار مجھے مسجد میں نماز پڑھنے جانا, آپ کہیں گے چلیے, میں کہوں گا ہیلی کاپٹر لے کے آؤ. وسیلہ چاہیے مجھے. تو آپ کیا کہیں گے, یہ تو مولانا جرجیز کا ایک پرزہ ڈھیلا ہے. ان کو یو پی کے ہیں نا, تو یو پی میں تو 2 ہی پاگل خانے ہیں, ایک آگرہ میں ایک بریلی میں. اس کے علاوہ 3 9 10 40واں کل برسی رسم چہلم, یہ سب مولویوں کے پیٹ کا دھندا کاروبار ہے. نہ مردے کو کچھ ملتا ہے, مولوی کا پیٹ بھر جاتا ہے. اب وہ ان کو لکھنؤ کی زبان میں یہی کہوں گا کہ اب کیا بولوں, وہ کیا تھے کفر کی حالت میں کیا تھے. بس یوں سمجھو ہمارے ہاں جب کسی کو بہت خراب کہتے تو کہتے یہ بڑے وہ ہیں, ہم اسے سمجھ جاتے ہیں. ابو جہل مکے کا سب سے بڑا گنڈا تھا, وہ بھی ان سے ڈرتا تھا, یہ بڑے وہ تھے. کعبے کی طرح پیٹ کیے بیٹھے ہوئے, احترام ہی نہیں. کفر کی حالت میں کعبے کا احترام ہی نہیں کیا, پیٹ لگا کے بیٹھے ہیں, پیٹ کیے ہوئے ہیں کعبے کی طرف. آج کل کعبے کے کعبہ کی طرف لوگ پیٹ کیے کھڑے ہیں. کعبے کا کعبہ, حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ادھر پیٹ کر کے کھڑے ہوئے. میں نے کہا کن حالتوں سے سیکھا, تو ان کی اسی حالت سے سیکھا. ایک چغل خور آیا, بولا اے عمر 39 ارب بکے مسلم, 39 ہو گئے. وہ سمجھے 10-12 ہوئے ہوں گے. 39 سن کر آگ لگ گئی. آنکھ نکال کے, منہ پھلا کے, چھاتی چوڑی کر کے, ہاتھ میں تلوار لے کے, ہوا میں لہرائے کے بولے 39 ہو گئے 40واں نہیں ہونے دوں گا. ہوا میں کیا بولے 40واں. سمجھو یار, تب آگے بڑھو. 40واں نہیں ہونے دوں گا. تلوار نکال کے بولے. اچھا ایک بات بتاؤ, انہوں نے کہا 40واں نہیں ہونے دوں گا, کس حالت میں تھے؟ کفر کی حالت میں. اسی حالت میں لوگ ایسا ڈائلاگ بولتے. اب اگر کوئی کہے 40واں نہ کرو, تم جھگڑا مت کرنا, اس کی حالت سمجھ لینا. اور ادھر رحمت خدا دیکھ رہی ہے, کیا بولا تو 40واں نہیں ہونے دے گا, مار ڈالے گا میرے نبی کو, کل کرے گا, پروفٹ کا مرڈر کرے گا, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. ایسا سوچتا ہے. اٹھ, میرا گھر چھوڑ, اسٹینڈ اپ, گو ٹو ہاؤس آف مائی بیلوڈ پروفٹ. چل, بڑا آیا, 40واں نہیں ہونے دوں گا. تو آگے تو چل, 40واں تو ہی ہے.
40वां मुकम्मल भी हुआ, सुभान अल्लाह। और जब सुन्नियों ने सुना कि फारूक आजम 40वें, बच्चे ने कसम खा लिया, जान चली जाए 40वां नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है, क्या कहते हैं, नारे तकबीर, आप नारे रिसालत, फैज़ान हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद। आप जरा गौर फरमाइए, काबे में थे, कुफ्र की हालत में, नबी के पास पहुंचे, निगाहे उमर निगाहे रसूल से, निगाहे रसूल निगाहे उमर से टकराई। दामने उमर को हिला के पूछा, क्या तेरे ईमान लाने का वक्त नहीं आया? कदमे नाज़िल रसूल पर, जबीन अकीदत व मोहब्बत झुकाकर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब जरा गौर फरमाइए, मैंने इख्तिसार से जानना चाहा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, या फारूक आजम आपको अल्लाह मिला कब? अल्लाह मिला कब? उनका रसूलुल्लाह मिले जब, अल्लाह मिला तब। मैं कहा इससे पहले तो काबे पर मेरा कब्जा था, मेरी बात चलती थी, कुंजी जनाबे अबू तालिब के हाथ में होती थी, धौंस मेरी। अरे मैंने हजरत को चाट डाला, चूमा ही नहीं चाटा है, अल्लाह नहीं मिला। मुताब पे चक्कर मारता रहा, अल्लाह नहीं मिला। सफा मरवा पे दौड़ता रहा, अल्लाह नहीं मिला। पूरे हरम पे कब्जा कर लिया, अल्लाह नहीं मिला। पूरे हरम पे अमलन कब्जा कर लिया, अल्लाह नहीं मिला। जब नबी मिला तब खुदा मिला। फारूक आजम ने पोल खोल दिया कि काबे पे कब्जा करने से खुदा नहीं मिलता। जनाब फारूक आज़म इज़्ज़त इस्लाम, जनाब फारूक आज़म इज़्ज़त इस्लाम। और एक बात और साफ लफ्जों में आपको बता दूं कि काबे पे कब्जा करने से इंतजाम मिलता है, इंतजाम मिलता है। नबी मिल जाए तो इस्लाम मिलता है। और सल्ला का हमने भेजा, खुदा करे रब का ये भेजा हुआ आप लोगों के भेजे में आ जाए, तो उम्मा चैनल पे जो रब ने मुझे भेजा है वो काम आ जाए। ए अल्लाह, जब तूने ये इरादा किया था कि उमर इब्ने खत्ताब को अपना कुर्ब अता करेगा, तो डायरेक्ट क्यों नहीं लिया? ये नबी के पास क्यों भेजा? उनका इसी से नबी की इंपॉर्टेंस समझो। बुलाना चाहता हूं मैं अपने करीब, ले जाता हूं हबीब के करीब, डायरेक्ट नहीं। जब अल्लाह को डायरेक्ट पसंद ही नहीं है, कोई सहाबी डायरेक्ट खुदा तक गया ही नहीं। नबी मिला, खुदा मिला, डायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट वालों से सादगी में एक बात कही जा सकती है कि भाई अगर तुम्हारा प्लान डायरेक्ट जाने का है तो डायरेक्ट आया करो। आओ डायरेक्ट, जाओ डायरेक्ट, आते हो वसीले से। अब्बा, अब एक अब्बा से नहीं काम चलेगा, उसका अब्बा, उसके अब्बा, उसका अब्बा, सुबह तक कहो तो शायद हजरत आदम तक पहुंचो। ये छोटा सा वजूद, लाखों वसीला। मिल नहीं सकता खुदा, उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़।